السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا کرو، ایسا کرنے سے جسم میں بدبو نہیں آئے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے 1 عدد بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جس گھر میں چمگادڑ بچے پیدا کر جائے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں کوئی جادو نہیں ہو سکے گا۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتہ بنا لے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ شام کو گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر اس کا جوس نکال کر پیو، 4 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے سانس کی نالی بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہو تو خالی پیٹ پودینے کا پانی نکال کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں ورنہ بیماریاں جلد تمہیں گھیر لیں گی۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب سخت بھوک لگے تب بھی کھانا کھایا کرو ورنہ نہ کھایا کرو۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ دھوپ میں بیٹھ کر کالی مرچ کھانے سے زندگی کے 10 سال بڑھ جاتے ہیں۔ دودھ میں ملا کر پیاز کھانے سے بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں جو دل کا دورہ پڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ شام کو زیادہ آئل والی چیزیں کھانے والے افراد جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو رات کے وقت کھانا کم کھاتے ہیں وہ افراد زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ کمر پر زیتون کا تیل لگانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ صابن کی ٹکیا پر نمک چھڑک دو، صابن بہت دیر استعمال ہوگا۔ پیشاب کا قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت کڑوا پن محسوس ہو تو آپ کے اندر بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ سر درد ہو تو پالک کھانے سے درد شدید ہو سکتا ہے۔ بکری کے دودھ میں تلوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ گرم چیز کھانے سے دل جلدی کمزور ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے لیمن چاٹ لینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل پینے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے بھی گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گاجر کھانے سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ انڈا کھا کر چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ چاول ابال کر کھانے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پانی سے منہ دھونے سے منہ کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ انگور کا زیادہ استعمال کریں۔ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پتلے لوگ موٹا ہونے کے لیے کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں تو انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے۔ اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ انار کے رس میں شہد استعمال کرنے سے بڑھاپے میں کمی ہوتی ہے۔ گاجر کی سبزی کھانے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں کھائیں۔ صبح کے وقت نہانے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر شہد اور ملائی کو ملا کر بچوں اور جوانوں کو استعمال کروایا جائے تو یہ جسمانی اور دماغی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ سے زیادہ تربوز کا استعمال کریں، اس سے پیشاب کھل کر آئے گا اور بلڈ پریشر کم ہوگا۔ اگر کسی عورت کو کم ماہواری کی شکایت ہے جس کی وجہ سے
سر بھاری رہتا ہو، چکر آتے ہوں اور دل میں گھبراہٹ رہتی ہو تو مریضہ عورت رات کو سوتے وقت ایک چٹکی تھوڑی سی زعفران لے کر دودھ میں ملا کر پی لیں۔ 2 ماہ مسلسل استعمال کرنے سے ماہواری کی کمی دور ہو جائے گی اور ماہواری وقت پر اور پوری آئے گی۔ خربوزہ ہمیشہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ بدہضمی اور بھوک کی کمی کے لیے آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح و شام کھانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ٹالی کے پتوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ مالٹا کھا کر دودھ پینے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ ناشتے میں سالن کا استعمال آپ کو ذہنی پریشانیوں سے دور رکھتا ہے۔ اچار کا استعمال کرنے سے معدہ تندرست ہوتا ہے۔ چقندر، گاجر، کریلے، قیمہ، مٹر، سرسوں کا ساگ اور ناریل کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے۔ دھنیا زیادہ کھانے سے قوت باہ میں کمی آتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد پانی پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ انار چھلکے سمیت کھانے سے معدہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ڈال کر پینا تمام آفتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ بار بار پیشاب آئے تو حریر کا مربع کھا لو۔ جو بائیں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھ کر سوتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی 90 سال تک تیز رہتی ہے۔ جو بندہ آنکھوں میں سرما ڈال کر سوتا ہے، جو سیب کے ساتھ ٹماٹر کھاتا ہے اس کو بیماری ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے ہمیشہ جوان رہو گے۔ اگر آپ بالوں کی خشکی ختم کرنا چاہتے ہو تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں پر لگائیں۔ دال کھا کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے، ماہواری کی تکلیف نہیں ہوتی۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلاؤ۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے زندگی بھر پیٹ نہیں لٹکے گا۔ پخانہ آئے تو فوری روٹی کا لقمہ کھا لیا کرو کیونکہ پھر پخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑتا۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ کٹے ہوئے آلووں پر لیمن نچوڑنے سے آلوؤں کا میٹھا پن دور ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کا لیپ بنا کر لگانے سے جسم سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح کے وقت کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں۔ خشک میوہ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ اگر سر میں شدید درد ہو رہا ہو تو سیب پر کالا نمک لگا کر کھانے سے سر درد رک جاتا ہے۔ زیتون کا تیل ناک میں لگانے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سونف چبانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ناشپاتی کا جوس پینے سے ماہواری کے دوران خون کم آتا ہے۔ پیاز کے چھلکے جلا کر دھواں سونگھنے سے زکام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسم میں بیماری جنم لیتی ہے۔ کچی بادام کھانے سے عقل تیز ہوتی ہے۔ بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔